أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران سے شعراء آفاق آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں وصول کیجئے گا اور پھر وصولی کی رسید بھی دیجئے گا۔ عیسیٰ بنی اسرائیل سے گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں۔ اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ جم جائے۔ اخلق لکم، میں خلق کرتا ہوں۔ قرآن پڑھا ہے میں نے، روایت نہیں، آیت ہے۔ میں خلق کرتا ہوں، خدا نے ٹوکا نہیں کہ یہ کام تیرا ہے یا میرا، بلکہ اللہ نے دوسرے موقع پر تائید کی، اذ تخلق۔ عیسیٰ یاد ہے جب تو خلق کرتا تھا؟ غور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ ہاں، میں خلق کرتا ہوں، کس سے؟ من الطین، شادباش، تین سے، تو یہ نون جس کا ترجمہ مٹی، خاک۔ عیسیٰ تین سے خلق کرتا ہے۔ جاگیے گا، چلتے چلتے تحفہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ عیسیٰ خلق کرتا ہے تین سے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ خلق کرتا ہے تین سے، خود خلق ہوا ہے تراب سے۔ جو اللہ سمجھ میں آگئی بات دوستوں؟ تین سے خلق کرتا ہے اور تراب سے خلق ہوتا ہے۔ خیر، یہ جملہ مترجم تھا، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اور ایک دعویٰ کرتے ہیں اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب اسی پر میں نے آپ سے دو چار باتیں کرنا ہے، اور اس کو لکھیے گا یہاں، اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے، میں اسے تندرست کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں۔ ابرا، اس کا مصدر ہے ابرا، اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ۔ اور اکما زیغم اس نابینا کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں یوں بند ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈھیلے نظر آئیں اور اس میں بینائی نہ ہو، نہیں بالکل یوں سلی ہوئی آنکھیں، اسے اکما کہتے ہیں عربی میں۔ جو ایسا نابینا ہے اور ماں کے پیٹ سے ہے، میں اسے تندرست کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ اب جو بسم اللہ، جو دو چار باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے۔ پہلا دعویٰ امتیاز شاہ جی یہ ہے کہ اخلق کو، میں خالق ہوں۔ تیسرا دعویٰ ہے احیی الموت، میں زندہ کرتا ہوں۔ درمیان میں اسد سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہا کہ میں شفا دیتا ہوں؟ میں کہہ گیا ہوں اور سر سے گزر گیا ہے جملہ، حالانکہ خلق کرنا بڑی بات ہے، حیات دینا بھی معمولی بات نہیں۔ تو یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ میں شفا دیتا ہوں؟ نہیں، میں تندرست کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں۔
ماننا پڑے گا شفا پہ قبضہ نہیں عیسیٰ کا. دل نہیں چاہ رہا تو ابھی آغاز ہے، مجھے بتا دو. ہاں میرا دل ہے آپ سے باتیں کرنے کو. یہ ہمارے ظاہری علم میں رئیس بھائی شفا چھوٹی بات ہے. خلق کرنے سے، حیات دینے سے. ایک مریض ہے، اسے ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے، مرے ہوئے کو حیات نہیں دے سکتا. عیسیٰ کہہ رہا ہے اوحی الموتیٰ، میں حیات دیتا ہوں مردوں کو. حیات کا دعویٰ کرتا ہے، شفا کا کیوں نہیں؟ ہاں اسی لیے میں سینکڑوں بار آپ حضرات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں اترا، ہدایت کے لیے اترا. خدا کو ہماری تلاوتیں سن کے کیا لینا دینا؟ ہاں 14 زبانوں سے جو اس نے قرآن سنا، اس کے بعد بے دل کے دل میں خواہش ہی نہیں سننے کی. اللہ جو ٹھیک ہے نا. ہاں بس وہ گویا اپنی زبانوں سے سن چکا، بھئی یہی کافی ہے. بلکہ صرف سن نہیں چکا، اب جیسے میرا دل چاہتا ہے، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ آیت پڑھتی زبان ہے، میرے ارادے سے مربوط ہے میری زبان. بس بے دل ارادہ کرتا ہے یہ آیت اترنی چاہیے، 14 میں سے کوئی زبان پڑھ دیتی ہے. اور فرمایا آپ نے جو العظمت اللہ. تو پھر اس نے جو بزم ناسوت میں قرآن اتارا ہمارے لیے کہ ہم ہدایت پائیں، اور ہدایت ملتی ہے غور و فکر سے. غور و فکر کرنے کے بعد پھر کسی کی دہلیز کرم پر کاسہ طلب بڑھانا پڑتا ہے. پھر عطا گر اتنے بڑے ہیں کہ جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. تو اب میں اپنے تمام معزز سامعین کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، تخلیق کرنا بڑی بات ہے. ایک چیز نہیں، اسے خلق کر کے بنا دو. ایک مردہ ہے، اسے زندگی دے دو، یہ بڑی بات ہے نا. شفا بظاہر چھوٹی بات ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا اشفی الاکمہ والابرص، میں شفا دیتا ہوں. کہتے ابرئ الاکمہ، میں تندرست کرتا ہوں. اللہ اس کی وجہ سر اٹھانا، سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنا، مفہوم شفا دینے لگا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہتا ہے ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے. اندر والا کچھ جو ننزلو من القرآن، قرآن میں سے ہم نازل کرتے ہیں کیا؟ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمومنین، جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالم کو نہ شفا ملتی ہے نہ اس پہ رحمت ہوتی ہے، اس کو خسارہ، نقصان بڑھ جاتا ہے. اب شفا نازل ہوتی ہے قرآن کی حقیقت سے. نہیں، میں اس انتظار میں ہوں کہ بچے بھی پہنچیں اس حقیقت تک جہاں لے کر میں آپ کو جانا چاہ رہا ہوں. عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں شفا دیتا ہوں، عیسیٰ نے کہا میں تندرست کرتا ہوں. کیوں؟ کہ شفا حقیقت قرآن میں چھپی ہوئی ہے، اور قرآن سے اسد عیسیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں.
نہ قرآن عیسیٰ پہ اترا جی، نہ قرآن سے عیسیٰ کچھ اخذ کر سکے۔ خضر اور الیاس کتنے بڑے نبی ہیں، کتابیں پڑھو ان کو زغم اللہ نے بتایا تھا کہ میں اپنے حبیب پر ایک چھوٹی سی سورت نازل کروں گا جس کا نام سبع مثانی ہے، جس کا نام سورہ شفا ہے، جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس کا نام سورہ نور ہے، جس کا نام سورہ بدا ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ وہ پورے قرآن کے برابر ہے۔ اور میں اپنے حبیب پر بھی احسان جتا کے اس سے یہ کہوں گا لقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم، ہمارا احسان ہے ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کیا اور سبع مثانی بھی عطا کی۔ یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ نے قرآن کے برابر گنا، دونوں سجدے میں گر پڑے۔ رب علمنا الفاتحہ، پالنے والے ہمیں سورہ فاتحہ تعلیم کر۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ جو جی جی یعنی ہوتا کیا، ایک چھوٹی سی سورت ہے امتیاز شاہ جی، اور دو بڑی حجتیں ہیں مانگنے والی۔ نہیں ہو سکتا، یہ میراث ہے میرے حبیب کی، یہ زینت ہے اس کتاب کی جو میں اپنے محبوب پہ نازل کرنی ہے، تمہیں نہیں۔ تو پالنے والا کیا تجھ جیسا کریم ہم جیسے سوالیوں کو خالی لوٹا دے گا؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں خالی نہیں لوٹاتا، طریقہ بتاتا ہوں، آب حیات کا راستہ بتاتا ہوں۔ جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا میں۔ دونوں آب حیات پی لو، قیامت تک مرو گے نہیں، بس انتظار کرتے رہو جب میرے حبیب کا زمانہ ہو، مدینے چلے جانا، سوالی بن کے سوال کرنا، تمہیں سورہ فاتحہ پڑھا دے گا۔ جو سب تازہ دم ہے نا دوستو؟ ہاں یقیناً آئیں۔ بس جی وقت رئیس بھائی گزرا، دربار رسالت لگا ہوا تھا، دو سوالی نمودار ہوئے، سلام کیا، رسول نے دیکھا، فرمایا راستہ چھوڑو، دونوں بڑے بزرگوار ہیں، ایک نبی ہے ایک ولی ہے، دونوں حجتیں ہیں، راستہ دو۔ اب دنیا حیران ہے، بظاہر تو ہم جیسے لگ رہے ہیں، رسول کہہ رہا ہے دونوں نوری ہیں، دونوں حجتیں ہیں، ایک نبی ہے ایک ولی ہے۔ قریب آئے، منبر چوما رسول کا، سرکار این طلبتنا، ہماری طلب کہاں ہے؟ اب جب حق تھا نا رسول کا پوچھتا کہ کیا طلب؟ رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا طلب کرنا چاہتے ہو، ہاں سورہ فاتحہ کی انتظار میں ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بارش اور سردی نے جمود کس پہ طاری کیا ہے اور ولا کی تپش کس کے اندر اتری ہوئی ہے۔ رسول نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا اینا اینا علی، اللہ زمان
ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے میرا خیال ہے. کیا کہا رسول نے؟ کہاں ہے علی؟ ہاں انا ذا یا رسول اللہ، سرکار میں یہاں حاضر ہوں. میری ذمہ داری ہے انشاء کی، املا کی، قرأت کی، عبارت کی، ترجمے کی، حوالے کی توفیق مانگنا. یا علی علمہم الفاتحہ، ان دونوں کو پڑھا دے سورہ فاتحہ. وقت تھا گزر گیا. ایک دن منبر کوفہ پہ شاہ نجف نے کہا انا معلم الانبیاء والمرسلین، میں معلم ہوں نبیوں کا، میں معلم ہوں رسولوں کا. منافقین میں کوہنیاں چل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا فالج گر گیا ہے تمہارے شعور پر، کل رسول کے سامنے نبیوں کو پڑھایا نہیں میں نے؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ یہ یقین دلانے کے لیے کہ قرآن کی ایک آیت پر بھی کسی حجت کا تصرف نہیں سوائے ہمارے رسول کے. کتاب اس کی ہے، نام اس کے لگی ہوئی ہے، رسول مالک ہے اس کتاب کا. یا زیغم پھر وہ ہو سکتا ہے جس نے اترنے سے پہلے پڑھ دی ہو. اللہ اکبر. اور شفا، بات بولی تو نہیں نا؟ شفا قرآن کے مادن سے اترتی ہے. اچھا اصل ایک آیت ہے قرآن میں، ہو سکتا ہے کسی کے تصور میں مجلس کے بعد کل پرسوں کبھی کسی وقت بات آ جائے تو اس سے پہلے میں خود ہی کیوں نہ کر دوں. ایک اور چیز کو ندیم اللہ نے شفا کہا ہے قرآن میں. اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. فرمایا تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی، پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں پہ گھر بنا، اونچی جگہوں میں گھر بنا. ثم کلی من کل الثمرات، پھر پاکیزہ اور طاہر پھل کھا. شہد کی مکھی کی غذا پاکیزہ ہے. اللہ جانے صاحبان علم، مدعیان علم کے دماغوں پہ پتھر کیوں پڑ جاتے ہیں. شہد کی مکھی پاکیزہ کھاتی ہے. جس نے صرف شہد بنانا ہے وہ پاکیزہ کھاتی ہے، اور جو اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے وہ کافر کے گھر سے کھاتی رہی ہے. جو 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 ارادے جیو طاہر کھاتی ہے. اور اگر کبھی یہ اپنا آئین رزق بدلے تو پھر زندہ نہیں رہتی. ہاں ان کا ایک سردار ہوتا ہے
جو امیر النحل بھی کہلاتا ہے اور یاسوب بھی. مولا امیر نے کہا تھا نا انا یاسوب المسلمین، میں مسلمانوں کا یاسوب ہوں. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، مولا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان الیاسوب امیر النحل، شہد کی مکھیوں کا امیر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جسے عربی میں یاسوب کہتے ہیں. وہ یقعد علی باب القوارۃ، وہ شہد کے چھتے کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کہیں جاتا ہی نہیں. اب پتہ نہیں یہ کھاتا کہاں سے ہے. کیونکہ یہ اگر جائے تو نظام میں گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں جی. تو جب شہد کی مکھیاں گلابوں کا، پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں، ایسے نہیں جانے دیتا. ہو یشم فا، اس کے منہ کو سونگتا ہے. سونگنے سے ہی زیغم اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حلال رزق لائی ہے یا حرام لائی ہے. اگر حلال لائی ہے بسم اللہ چلی جا، حرام لائی ہے، خیبر شکن فرماتے اللہ نے اسے ایک مقراض عطا کی ہے. ہوا یقطعھا نصفین، ٹوٹ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتا ہے. مسکرا کے خیبر شکن نے کہا وہ مکھیوں کا یاسوب ہے، میں تمہارا یاسوب ہوں. میں تمہارا یاسوب ہوں. ہوا یاقود علی باب القوارۃ وانا اقعد علی باب الجنت، وہ چھتے کے دروازے پہ بیٹھتا ہے اور میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا. ہوا یشم فاہ و انی اعرفکم بسیماکم، وہ منہ سونگتا ہے، میں پیشانیاں دیکھوں گا. وہ سونگ کے پتہ کرتا ہے حلال رس لائی ہے یا حرام. زمانہ ابن تراب ہے، میں ابو تراب ہوں، دیکھوں گا حلالی کون آ رہا ہے، حرامی کون. جو 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 یہ تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہہ دیا. یخرج من بطونہم، شہد کی مکھی کے بطن سے کچھ برآمد ہوتا ہے. کیا؟ شراب، مشروب، مختلف الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ میں نے اپنے آپ کو ذہن خود پھنسایا ہے نا. ہاں، بجائے اس کے کہ آپ میں سے کوئی بعد میں سوچتا، میں نے خود کو خود پھنسا لیا کہ شفا قرآن میں ہے، قرآن محمد عربی کا ہے، تو شہد کی مکھی کے لعاب میں شفا کہاں سے آ گئی؟ جاگنا حلال زادو. ایک دن، آج رات کا بادل ہے، وہ ذرا دن کا بادل تھا، محفل لگی ہوئی تھی رسول کی. ایک شہد کی مکھی اڑتی ہوئی مسجد کے سقاوے پر آ کے بیٹھی، پانی پینے لگی. سرکار نے اشارے سے بلایا، پرواز کرتی ہوئی ہتھیلی. ایک وقت اسد وہ تھا کہ سلیمان کی ہتھیلی پہ چونٹی تھی، آج مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ شہد کی مکھی ہے. ذرا جاگنا پنڈی والوں. رسول نے کہا ربے، اب پتہ نہیں اللہ سے کیوں کہا ربے کلمہا بلغت الانسیت، پالنے والے اسے انسانی زبان عطا کر.
اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ اچانک انسانی لہجے میں مکھی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار میرا سلام۔ حیران ہوئے لوگ، شہد کی مکھی ایک بات پوچھنی تھی تم سے۔ سرکار پوچھئے۔ تاکلین مرن وتخرجین حلوا، معاشانوں کے جاگنا، فرمایا کھاتی ہو کڑوا کڑوا، جاگو جاگو خدا کے لیے، کھاتی ہو کڑوا کڑوا، بناتی ہو میٹھا میٹھا۔ شاید میٹھا ہے نا، جو کھاتی ہو وہ کڑوا ہے، جو اگلتی ہو وہ میٹھا ہے۔ راز کیا ہے؟ لکھنا لکھنا ہے دل پر۔ فرمایا سرکار جانتے تو ہو، اگر بندی سے ہی پوچھنا ہے تو پھر سن لیجئے۔ اذا اکلت صلیت علیک وآولک واذا تحیات العسل العن علی اعدائک واہل بیتک، جب پھلوں کے رس چوستی ہوں تجھ پر اور تیری آل پہ درود بھیجتی ہوں، جب شہد تیار کرتی ہوں تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں۔ ارادے اب راز کھل گیا نا کہ اس میں شفا کیوں ہے۔ محمد و آل محمد پہ درود، ان کے دشمنوں پہ لعنت، اس میں بھی شفا ہے۔ اللزمت للہ۔ اور پھر میری اس قوم سے، بلکہ میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں، پھر اس قوم سے بڑھ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہاں کسی کے ہاں یہ ادراک ہی نہیں کہ وہ امتیاز شاہ جی اس مفہوم کو سمجھ سکے۔ یہ 14 کا گھرانہ ہی ایسا ہے، کسی خاک کو قدموں سے کچل دیں تو خاک شفا کر دیتے ہیں۔ جو ہے نا ایسا۔ ہاں اب ایک اور رخ دکھاؤں، تھک تو نہیں گئے نا؟ دعائے کمیل کی جملے ہیں۔ یومن اسمہ دواء وذکرہ شفاء، اے وہ ذات جس کا اسم دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ خدا کی قسم اس پر اشرا پڑھ سکتا ہوں میں اسی ایک چھوٹے سے جملے پر، ایک اشرا۔ اے وہ ذات جس کا اسم دوا ہے اور جس کا ذکر، پہلے ایک چھوٹا سا تحفہ لے لو۔ اب ہم رئیس بھائی مخاطب ہیں اللہ سے۔ اے وہ ذات جس کا اسم دوا، جس کا ذکر شفا۔ زمین پہ خیبر شکن نے فرمایا ذکرنا شفاء من الوعک والاسقام، ہمارا ذکر لا علاج بیماریوں کی شفا ہے۔ اللزمت۔ اب ندیم کیا کیا جائے؟ اس کا ذکر شفا سمجھیں یا ان کا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ ان کا ذکر اس کے ذکر سے جدا کب ہے؟ اور کم از کم یہ حدیث رسول تو تم نے سنی رکھی ہے، ذکر والی العبادہ،
لأن ذکرہ و ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. ہاں تو ان کا ذکر ہی در حقیقت ذکر الہی ہے. پچھلے مالے والے تھک گئے ہیں نا. ایک تو بسم اللہ کی سمجھ آج تک مجھے نہ آئی بخدا. یا من اسمہ دواؤں، اسم پر کئی بیانات اس حقیر سے بھی آپ نے سنے، دیگر علماء سے بھی یقیناً سنے ہوں گے. اللہ کا اسم بچہ بھی سوچ سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا اسم تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ اور ہے، اس کا اسم شاد باش. اللہ اور اس کا اسم اور، ورنہ دونوں ایک جیسے قدیم ہو جائیں گے. او پنڈی والو، میرا تمہارا اسم ہمارے جتنا قدیم نہیں ہوتا. بڑی جلدی ہمارا نام رکھا جائے تو چھٹی والے دن 6 دن ہم ہوتے ہیں، ہمارا اسم نہیں ہوتا. خدا کی قسم اگر دنیا سمجھنا شروع ہو جائے تو بہت کچھ بچت ہو جائے وقت کی بھی، اور کہیں آگے 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 اور آگے. 6 دن بچہ ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا. اس کے بعد اسم. ہاں اب البتہ جب تک وہ بچہ ہے تب تک اسم ہے. اب کوئی اسم کو مسمہ سے جدا نہیں کر سکتا. اگر اسم کو مٹانا ہے مسمہ کو مٹا دو. کسی مسمہ کو گولی مار دو، تلوار سے قتل کر دو، نہ مسمہ رہے گا نہ اسم رہے گا. یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک وقت بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وقت کہاں تھا؟ ورنہ ایک وقت تھا اللہ تھا. وہ کتنا تھا مجھے خبر نہیں، بس وہ تھا. پھر اس کے کچھ اسم لاحق ہو گئے. اللہ اکبر. جی اللہ قدیم بذات رہا، وہ اسم قدیم ذاتی ہوئے. اللہ قدیم بذات ہے، اس کے اسم قدیم ذاتی. نا قدیم بذات، نا قدیم بذات صرف اللہ، قدیم ذاتی. جی اب ذاتی اور بذات میں فرق کیا ہے؟ یعنی ہے آل محمد بھی اتنے قدیم، اتنا قدیم بھی قدیم نہیں. ان سے پہلے کچھ نہیں، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. بس فرق اتنا ہے، اللہ کا قدیم ہونا واجب ہے اور وہ خود قدیم ہے. ان کو اللہ نے قدیم کیا. جو ہاں بس اس لیے یہ قدیم ذاتی ہے اور اللہ قدیم بذات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کیا؟ جی یہ ہے اس کا اسم. سناٹے سے بڑا ڈرتا ہوں میں. نہیں گو کہ یہ بھلا سناٹا تھا، یقیناً یہ طلب کرنے والا سناٹا تھا، ہونا چاہیے. لیکن میں گھبرا جاتا ہوں. اپنی اپنی فطرت ہے، اپنی اپنی طینت ہے، اپنی اپنی جبلت ہے. اسم دعاؤں میں جتنا ذکر، اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، فتویٰ نہ لگا دینا. لگا بھی دو گے تو خیر میں فتویٰ فروغ ہو چکا ہوں، کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہے عالمانہ ضمانت. دعاؤں میں جتنی بھی دعائیں ہیں
دعاؤں میں اتنا خطاب اللہ سے نہیں جتنا اس کے اسماء سے ہے. پلے پڑھ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں اللہ سے خطاب تھوڑا، اسماء سے زیادہ. مثال کے طور پر سر اٹھانا، اللہم انی اسألک باسمک الذی اذا ذکرت بہ سجدت لہ الملائکۃ وسبحت وبالاسم القدوس القدیم وبالاسم المخزون المکنون وبالاسم الذی سمیت بہ نفسک وبالاسم الذي هو مكتوب على سرادق العرش وبالاسم الذي هو مكتوب على سرادق البهاء وبالاسم الذي هو مكتوب على سرادق الجلال وبالاسم الاکبر الاکبر العظم العظم المحیط بملکوت السماوات والارض وبالاسم الذي مشى به الخضر على الماء لم تبل قدماه وبالاسم الذي كشفت به ذر ایوب وبالاسم الذي وهبت لزكريا یحییٰ. میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں؟ ترجمہ کر دو. اے اللہ، دعا میں جملے نہ ہوں، زبان کٹوا دوں گا، ترجمے میں خیانت ثابت ہو جائے شہر کاٹ لوں گا. میں نہ خریدنا. اسألک باسمک الذی اذا ذکرت بہ سجدت لہ الملائکۃ. پڑھنے والے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے اس اسم کا، جب تیرے اس اسم کا ذکر ہوتا ہے فرشتے تیرے اس اسم کو سجدہ کرتے ہیں. خدا کی قسم درد اٹھا ہے مجھے. کوئی اسم ہے اللہ کا ایسا کہ جب اس کا ذکر ہو سجدت لہ الملائکہ، فرشتے اس اسم کو سجدہ کرتے ہیں. یا فرشتوں کو مشرک کہہ کر خود بے ایمان ہو جا، یا تلاش کر وہ اسم جو سجدے کا حقدار ہے. جو سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا. پالنے والے تیرے اس بالاسم القدوس القدیم، پالنے والے تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو قدوس ہے، جو قدیم ہے. وہ بالاسم المخزون المکنون، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جسے تو نے خزانے کی طرح چھپا رکھا ہے. اور نہیں نظر آیا کچھ؟ نہیں نظر آیا کچھ کہ کس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے؟ بِاسْمِكَ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جس اسم کے ذریعے تو نے اپنا نام رکھا. جو پہنچے خدا کی قسم میں کہتا ہوں واہ، پہنچنے والوں کو میری واہ. جو نہیں پہنچے انہیں کرتا ہوں ہمراہ، اور جو نہ مانے اس پہ میری آہ. ٹھیک ہے نا؟ آؤ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. میں نے غم تلاش شروع کی. اسد امتیاز شاہ جی
اصول کافی سے بڑی کتاب مذہب آل محمد میں کوئی نہیں تھی. اس کو میں نے کھولا کہ دیکھوں وہ کون سا نام ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا. تیرے امام ششم کہہ رہے تھے اول مختارا لنفسہ العلی العظیم، سب سے پہلا نام اللہ نے اپنا علی العظیم رکھا. جو سب سے پہلا نام علی العظیم رکھا اللہ نے اپنا. اور دعا میں ہم نے کیا کہا؟ بے اسمک الذی سمیت بہ نفسک، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا. اب جب پتہ چل گیا کہ یہ ہے اسم، چل گیا نا پتہ. اور دعائے کمیل کیا کہہ رہی تھی؟ یوم اسمہ دواء وذکرہ شفاء، اے وہ ذات جس کا اسم دوا ہے. پہلے پڑھ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ جس کا اسم دوا، جس کا ذکر شفا. اب چونکہ 14 اسم ہے اللہ کا، چلے تو نہیں گئے ہو؟ 14 اللہ کا اسم ہے، دوا ہے، حقیقت شفا ہے. عیسیٰ نبی ضرور ہے، رسول ضرور ہے، حجت ضرور ہے، معصوم ہے، بطول زادہ ہے، امر اللہ ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے. اللہ کا اسم نہیں. سر سے گزر رہی میری بات؟ عیسیٰ اللہ کا اسم نہیں. اسی لیے یہ نہیں، یہ کہتا ہے میں خلق کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں حیات دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا میں شفا دیتا ہوں، کہتا ہے میں تندرست کرتا ہوں. بیٹھے چلے گئے ہو؟ میں اچھا کرتا ہوں. اور جو اسم ہے اللہ کا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تندرست کرتے ہیں. خدا کے لیے جاگنا، بات سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اچھا کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم شفا دیتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں بشر تو کیا نور بیمار ہو جائے ہم سے منسوب لکڑی شفا دیتی ہے. جو غلط تو نہیں کہا میں نے؟ فطرس کو کس چیز نے شفا دی؟ اس لکڑی نے جو منسوب تھی رسول کے بیٹے سے. العظمت للہ. ہاں، اور اصل یہ بھی تحقیق شدہ بات ہے کہ ابھی اس گہوارے میں حسین سوئے نہیں تھے. نسبت تھی کہ یہ گہوارہ حسین کا ہے، کیونکہ ادھر حسین دنیا میں آئے، رسول نے حضرت صفیہ سے طلب کیا حلمی الیہ ابنی، میرا بیٹا مجھ تک لا.
جناب صفیہ نے کہا سرکار ابھی ہم نے غسل ولادت نہیں دیا. پڑھو کتابیں. ڈانٹ کے رسول فرماتے ہیں انت تنظفینہ قد نظفہ اللہ, تو اس کو پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. اسے پاک کرے گی. قد نظفہ اللہ, جسے اللہ نے طاہر کر کے بھیجا. تو ابھی گودی میں لے کے بیٹھے تھے کہ جبریل آ گیا, پروں پہ فطرس کو اٹھائے. اور رسول نے کہہ دیا کلہ ان یمسا جناحہ بمہد الحسین, کہو اس سے کہ اپنے پر مس کرے حسین کے جھولے سے. العظمت للہ. حسین کے گہوارے سے ارادہ کیا, خون کی روانی شروع, بالوں پر میں روئیدگی کا آغاز. ادھر جا کے مس کیا ہی تھا, پر سلامت. 70,000 فرشتے تاج ملکوتی لے کے ہوا میں سامنے آ گئے. فطرس اللہ کہہ رہا ہے جسے حسین اپنی پناہ میں لے لے میں عہدہ کیسے روکوں. جو تو یہ کیا تھا. اور یہ سرکار کی زیارت میں جملے ہم پڑھتے ہیں, آز فطرس بے مہدہ ونحن عائزون بے قبرہ. سرکار کل فطرس نے پناہ مانگی تھی حسین کے جھولے سے, اور آج ہم حسین کی قبر کی پناہ میں ہیں. جی, اور ایک قبر اور بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے زمانے کے امام نے زیارت ناہیہ میں کہی ہے, فی قلوب من والاہ قبرہ, جس کے دل میں بھی محبت ہے حسین کی اس کے دل میں قبر ہے حسین کی. اللہ اکبر. العظمت للہ. بس زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. یہی سوچ کے سن لینا کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے. اور جو میں تمہیں یاد دلانے لگا ہوں پنڈی والوں, وہ کچھ ایسا ہے. 14 صدیاں گزری, زمانہ حسین کو روتا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن میدان کربلا میں کچھ لمحے ایسے بھی آئے جنہوں نے حسین کو رلایا. میں نے کہہ دیا, سننے والوں نے سن لیا. پھر سنو, جس کی مظلومیت پر کائنات روئے وہ آسانی سے رو دیا ہوگا؟ کسی چھوٹی سی بات پہ رویا ہوگا؟ نہیں. یقیناً ایسی بات پہ رویا ہوگا کہ جس پر عرش کانپا ہوگا, جس پر زمین زلزلے میں آئی ہوگی, جس پر بے دل کے دل میں تعزیت اتری ہوگی. ان میں ایک لمحہ, ایک وقت, ایک موقع یاد دلا کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. شب عاشور ہے, 4 سال کی بطول حسین کی جھولی میں ہے. عادت تھی سلطان کربلا کی کہ ہمیشہ بیٹی کا سر چومتے تھے, لیکن شب عاشور حسین نے ریت بدل دی. ہاتھ جڑے ہوئے میرے, چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. آج حسین بیٹی کا سر نہیں چوم رہا, آج کان چوم رہا ہے.
اللہ اکبر، العظمت للہ۔ رونے والوں، ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار یہی ہوا، حیران ہو کے معصومہ نے پوچھا بابا آج روایت کیوں بدل دی؟ سر کی بجائے کان کیوں چوم رہے ہو؟ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا سکینہ کل تیرے کان زخمی ہوں گے، کل تیرے گوشوارے اتر جائیں گے۔ بابا کون اتارے گا؟ شمر ملعون۔ میں نے لفظ کہنا ہے، سمجھو گے خود۔ بڑے بھول پن سے کہا بابا میرے گوشوارے اترتے رہیں گے، میرا عباس کہاں ہوگا؟ العظمت للہ۔ حسین نے رو کے کہا جب تیرے گوشوارے اتریں گے عباس لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا، تو بابا شمر میرے گوشوارے اتارتا رہے گا، آپ مجھے چھڑائیں گے نہیں؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا جب تیرے در اتریں گے میں سو چکا ہوں گا۔ بابا کہاں؟ بلا تشبیہ اشارہ کر کے کہا وہ ٹیلا دیکھ رہی ہو؟ ہاں بابا دیکھ رہی ہوں، بس اس کے پہلو میں سویا ہوا ہوں گا میں۔ کہا پھر کوئی بات نہیں، جب شمر در اتارنے آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس چلی آؤں گی۔ بابا پھر تو بچا لو گے؟ حسین دھاڑے مار کے روئے۔ کہا سکینہ باہیں پھیلا کے سینے سے میں لگا لوں گا، آگے تو جان تیرا مقدر جانے۔ بس پنڈی والوں وہ وقت آ گیا جب شمر کمینے نے وہ حد عبور کر لی جہاں رسالت رک جاتی تھی۔ شمر پہ نظر پڑی حسین کی بیٹی کی، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دوڑی مقتل کی طرف۔ شمر ملعون نے پیچھے گھوڑا دوڑایا، اب بچی جتنی تیز بھی دوڑے گھوڑے کی رفتار سے تو نہیں دوڑ سکتی تھی، ابھی لاش سے دور تھی۔ دیکھا قریب آ گیا، باہیں پھیلا کے کہا ابا تھا۔ بابا شمر قریب آ گیا، حسین کی لاش نے باہیں کھولی، سینے سے جا کے لگی۔ ہٹ گیا ہوگا شمر، حرامی قریب آیا، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ حسین نے کہا زینب میری سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بولی اشرا کی مسائی کی شرف قبولی اسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یوریدہ بیان قبول فرما، جو ان بیارات آراد نرین عطا فرما، جو مقروض ارتام دستیں کتن رسید فرما، جو بے گناہ قید حیری حیطہ فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعائے ہمارے وارث کا جلدہ ہو۔ اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائد وناصر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوال وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ وآلہ۔